ہوا مجھے نون لیگ کے ایک ایم پی نے بتایا, انہوں نے کہا ٹائم زیادہ نہیں ہے تو 15-20 دن گزرنے دیں, ساروں کو نظر آ جائے گا. ہمیں تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے, لیکن جن کو نظر نہیں آ رہا ان کو 15-20 دن بعد نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جا کے ان کو بریفنگ دی جائے اور تب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپروو کریں. عمران خان نے ایسی کوئی شرط غیر مشروط کی. عمران خان نے اپنی وہ دکھائی ہے وفاداری, ملک سے وفاداری سارے کو دکھائی ہے. معاملات بڑھیں گے, کشید کی طرف جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے سویلینز کی جانیں جائیں گی. تو ضروری ہے کہ ہمارا جو جوان بارڈر پہ کھڑا ہے اسے پتہ ہو کہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. لڑنا اس نے ویسے بھی ہے, جذبے سے لڑنا, لیکن جب پوری قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو اور زیادہ کوئی جذبے سے لڑے گا. پاکستان کے لوگوں نے اداروں کو سپورٹ کیا ہے انڈیا کے خلاف, بیرونی جارحیت کے خلاف, سرحدوں کے دفاع کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سپورٹ کا کہ انٹرنلی بھی لوگوں نے ان کے ہر چیز کو تسلیم کر لیا, نہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں. سراب برکت آپ سے مخاطب ہے. محترم صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویری مچ ویلکم سر. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کے اکاؤنٹس بھی بند کیے جا رہے ہیں اور پھر ابھی خبر آ رہی ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب کی بیوہ بہن کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, میرے ساتھ کیا ہوا ہے. جب آپ دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ اوریا صاحب جبری طور پہ گمشدہ ہوئے, عمر کے اس حصے میں جو ان کے ساتھ ایک جو ظلم ہوا, پھر ابھی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں انہوں نے خود ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کی بیوہ بہن کے اکاؤنٹس باندھ, ان کی فیملی کے اکاؤنٹس باندھ. اکاؤنٹس تو خیر ہم میرے بھی بند ہیں تمام فیملی ممبرز کے. اور پھر میں اب دیکھیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے, میں اب ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن ہمارے ایک دوست جو ہیں بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, بہت بڑا نام ہے. اب ان کی مسز جو ہیں وہ کچھ فیملیز کو پیسے بھیجتی تھیں پر منتھ, کسی کو 15,000, کسی کو 20,000, کسی کو 25,000, اور خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے. اب کیا یہ گیا ہے کہ جن فیملیز کو وہ پیسے بھیجتی تھیں, جن غریب فیملیز کو پیسے بھیجتی تھیں, ان کے اکاؤنٹ بھی بند کر دیے گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ کسی فورم پہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائیں گے تو کیا ان کا پردہ رہ جائے گا, کیا ان کا وہ رہ جائے گا کہ مجھے یہ 20,000 25,000 روپے وہ امداد بھیجتی تھی اور وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجتی تھی اور میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ لوگوں کے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. انہوں نے بھی نہیں بتایا آج تک. نہیں, کرنے والوں کی ذہنیت کیا ہے, وہ سوچ کیسے رہا ہے؟ نہیں, کرنے والوں کی ذہنیت ہے صرف اپنی طرف سے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ کسی طرح سے ہم ان کو توڑ پائیں. اب آپ کو میں ایک چیز بتاؤں نا, میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ میری آج تک کی جب سے میں نے یوٹیوب شروع کیا ٹرانزیکشن ساری میری بینکنگ چینل سے. ایسا ہی ٹھیک ہے, میرے اپنے اکاؤنٹ میں مجھ سے ایک روپے کی میری چیز جسٹیفائڈ ہے, ہر چیز پتہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب میرے اکاؤنٹس بند کیے تو آپ نے خود مجھے یہ کہا کہ تم بڑے بیوقوف انسان ہو, تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم پاکستان میں بینکنگ چینل سے پیسے منگوا رہے ہو. ایسے کون کرتا ہے, ایسے کون کرتا ہے؟ لگاؤ باہر کا کسی کے اکاؤنٹ اور حوالہ ہنڈی سے منگواؤ. پاکستان میں کیوں منگوا رہے ہو ڈائریکٹ پیسے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تو آپ تو خود لوگوں کو اور دیکھ, مجھے نا ایک بزنس مین ملے, انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ آپ نے انویسٹرز کو یہ بتا دیا ہے, تمام انویسٹرز کو, کہ آج اگر آپ جو انویسٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں تو آپ کے کاروبار تباہ ہوئے, لیکن چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی دوست نہیں. کل کو وقت بدلے گا تو جو نون لیگ کے سپورٹر ہوں گے بزنسز والے, ان کے بزنس تباہ ہوں گے. تو بزنس کرنے والوں کو, انویسٹرز کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک بندہ ہے وہ پاکستان میں, اس نے چھوٹا سا کاروبار وہ کر رہا ہے, اس نے 10 12 15 لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے, اور آپ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, وہ کاروبار بند کر کے اور وہ باہر چلا گیا, تو وہ 15 20 لوگ بے روزگار ہو گئے نا. کیوں پاکستان میں بے روزگاری بڑھی ہے؟ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں, اتنا تکلیف دہ ہے. ہم ایک شخصیت کے پاس بیٹھے تھے, وہ اس شخصیت نے بتایا کہ ان کے ایک عزیز ہے نوجوان, بڑا بریلینٹ نوجوان, بہت کمال, اس نے باہر سے کوئی ڈگری کی ہے, پاکستان آ کے اس نے سیٹ اپ بنایا, کوئی یہ سافٹ ویئر ہاؤس یا آئی ٹی کا بہرحال کو سیٹ اپ بنایا. اس کے پاس کوئی 150-200 امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, جو وہاں پہ آفس میں بھی آتے ہیں, آن لائن بھی کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ کوئی پولیس والے کا بیٹا ان کے پاس جاب کر رہا تھا, تو اس نے کوئی صحیح کام نہیں کیا پولیس والے کے بیٹے نے,
انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. یہ ابھی کوئی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ پولیس والے کے بیٹے کو جب اس نے فارغ کیا تو وہ تو پھر پولیس والا تھا. آپ پولیس والے کے بیٹے کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں نوکری سے؟ پولیس والے نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا, کوئی اور جھوٹا مقدمہ درج کروا کے اس کو, نوجوان کو اٹھایا, اس کو تھانے لے گئے. وہ جو 150 سے 200 پاکستانی نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جاب دیے بیٹھا ہے, اس کی تذلیل کی, اس کی تضحیک کی, اس کو کہا کھڑے ہو جو فلانے, اس کو بے عزت کیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اب اس نے نوٹس دے دیا اپنے امپلائیز کو, وہ اپنا سیٹ اپ پاکستان سے بند کر رہے ہیں. وہ شخصیت کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ یار لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے, مہربانی کرو. اس نے کہا جو میرے ساتھ تھانے میں ہوا ہے, جو میری تذلیل اور تضحیک ہوئی ہے, اس ملک میں نہیں کام کروں گا. باہر جاؤں گا, میں وہاں پہ انڈینز کو رکھ لوں گا نوکری پہ, پاکستان کے اندر اب میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ کر رہے ہیں آپ ملک کے اندر. شکر ہے 9 مئی میں کیسز اس کے اوپر نہیں ڈال دیے سر. 9 مئی کا کیا ہوا, مجھے نون لیگ کے ایک ایم پی نے بتایا, کہتے ہیں کہ 9 مئی ہوا, ڈی پی او نے بلایا ہم تمام نون لیگ کے ایم پی ایس کو, ایم این ایس کو, اور جو ہم نون لیگ کے سرکردہ لوگ تھے, انہوں نے کہا, اور یہ میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ کی بات بتا رہا ہوں, مین چیزیں تو لاہور میں ہوئی نا, یا پنڈی میں ہوئی, یا ان شہروں میں ہوئی, یا کچھ فیصل آباد میں ہو گئی, میاں والی میں ایک واقعہ ہو گیا. وہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا, وہاں کوئی فوجی تنصیبات اس ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, کوئی فوجی تنصیبات نہیں ہے. ان کو ڈی پی او نے بلا کے کہا کہ نام دیں. اس نے اپنا مجھے بتایا کہ میں نے نام نہیں دیا. میں نے اس لیے نہیں دیا کہ یار یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, پہلے ہمارے ساتھ تھے, آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, کل دوبارہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے نام دیے. یہ تو کیا آپ نے 9 مئی کی آڑ میں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. یار بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پولیس والے ان سے بہت پیسہ لیتے ہیں, اور باقاعدہ پولیس والوں نے گاڑیاں لے لی ہیں بہت. اچھا صدیق جان صاحب, 2-3 خبروں کو ایک ساتھ آپ بتائیں برائے مہربانی. ایک تو امریکن ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوا اوورسیز کا, اور اسٹیبلشمنٹ اور خان کی کو بات چیت کروا رہا ہے. دوسری بات یہ بتائیں کہ خان کی ایک ڈیٹ دی گئی, تاریخ دی گئی, خان باہر آ جائے گا, ان حالات میں آ جائے گا, اور پھر گنڈا پور کے اوپر عمران خان صاحب کا اگریشن کہ یہ حکومت چھوڑ دو اگر تم اس قابل نہیں ہو یا تمہاری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. یہ کس فریم آف مائنڈ میں عمران خان ان سارے معاملات کو اس وقت دیکھ رہا ہے, اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو چیک کیا ہے امریکہ سے کہ جو جن لوگوں کے بارے میں کہا چل رہا ہے کہ دوبارہ آئے ہوئے ہیں, نہیں وہ ایک تو ان میں سے تھے ہی پاکستان پہلے سے, جب وہ پہلے آئے تھے تب سے وہ گئے نہیں تھے. دوسری جو شخصیت ہے وہ بھی ان کا آنا جانا بہت زیادہ لگا رہتا ہے, عمران خان کے لیے نہیں ویسے لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک, مجھے امریکہ سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ٹھیک ہے, کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے. وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا اس کا حصہ 2 لوگ پاکستان میں ضرور ہیں. ایک تو تب سے پاکستان ہے, اور ایک آتے جاتے رہتے ہیں, وہ ادھر ہی, وہ اس کے بعد سے وہ بھی امریکہ نہیں گئے, تو وہ ادھر ہی کہیں یو اے چلے گئے ادھر ادھر, تو وہ ادھر ہی تھے مطلب. تو میرے پاس ایسی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہو. دوسری جہاں تک بات کی آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, ابھی گراؤنڈ کے اوپر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں. میرے پاس ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کا القادر کیس جو ہے وہ گزشتہ ہفتے لگا, سماعت ہوئی, پھر یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے یعنی آج ہفتہ ہے, تو یہ جو بدھ ہے جو گزری ہے, اس پہ وہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہونا تھا, نہیں کیا گیا. اگلے ہفتے کہا گیا کہ مقرر کر دیں گے, ابھی تک کال لسٹ میں نہیں آیا القادر والا کیس. 9 مئی کی عمران خان کی ضمانتیں کئی ماہ سے وہاں پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں. ایک بینچ جس میں ایک آزاد جج تھا جو بڑا اپنے حلف سے وفا کرنے والا تھا, وہ بینچ توڑ دیا گیا, اس جج کو ایک اور رجسٹری میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے, بینچ ٹوٹ گیا, اب جسٹس شہباز رضوی کے ساتھ ایک اور جج ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے سماعت کی, بتایا گیا کہ پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے عدالت نے نیچے آرڈر کر دیا, اے ٹی سی نے. تو اس بنیاد پر انہوں نے 27 مئی کی تاریخ ڈال دی. وہ فیصلے نہیں کر رہے شہباز رضوی صاحب. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے کیسز پہلے جس طرح سے چند مخصوص ججز کے پاس لگتے تھے, اب پی ٹی آئی کے موسٹلی کیسز عمران خان کے وہاں جسٹس شہباز رضوی کی عدالت میں لگ رہے ہیں لاہور میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کے سارے کیسز جسٹس ڈوگر اور ان کے پاس لگ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں عمران خان سے پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ سارے کیسز امین الدین خان کے پاس لگ رہے ہیں. تو مجھے اس وقت تک گراؤنڈ پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ یار یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, ہاں اگلے ہفتے خان کا القادر کیس لگنا چاہیے. اگر لگ جاتا ہے, سزا معطل ہو جاتی ہے, 9 مئی میں بیلیں ہو جاتی ہیں, پھر تو ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں چیزیں پازیٹیو طرف جا رہی ہیں. گنڈا پور صاحب کے اوپر عمران خان صاحب غصہ کیوں ہوئے؟ دیکھیں اب یہ ایک گنڈا پور صاحب کی سائڈ سے آتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, دوسری سائڈ سے آتا ہے کہ نہیں یہ بات ہوئی ہے.
تو کیونکہ اب یہ اتنی چیز کنٹروورشل ہو گئی ہے, ہم اس بات کرتے ہیں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی ایجنڈے پہ ہیں, تو اس لیے میں اس پہ اب کیا زیادہ بات. ویسے آپ کی خبر کیا ہے؟ میری نا اصل میں جو لوگ مل کے آئے, میں نے 2 لوگوں کو کال کر رہا تھا, میری ان سے بات نہیں ہوئی, پھر ان میں سے ایک ہی کال آ رہی تھی تو میری بات نہیں ہو سکی, تو میرے پاس اس حوالے سے کوئی میری, کیونکہ میں نے تفصیلات لی ہی نہیں ہے. سر آئی ایم ایف یہاں پر موجود رہا اور آئی ایم ایف خود بجٹ بنا کر دے کر گیا. عمران خان نے کہا کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی بجٹ پاس نہیں ہوگا. ڈو یو تھنک سو یہ معاملہ بجٹ کا پھنسے گا؟ نہیں, وہ عمران خان نے کے پی کے بجٹ کے پی کے جی مزمل اسلم سے. ہاں دیکھیے, کے پی کے بجٹ کا معاملہ نہیں پھنسے گا, اس لیے نہیں پھنسے گا کہ عمران خان صاحب سے بجٹ کے معاملے پہ تو کروائی دی جائے گی ملاقات, ٹھیک ہے, اور نہ بھی ہو تو چیزیں چلتی رہیں گی نا. کوئی یہ تو ہے نہیں کہ بجٹ پاس نہ ہوا تو کوئی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, یہ والے معاملات تو ہیں نہیں. تو یہ کوئی اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے, یہ انٹرنلی ایک ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جا کے ان کو بریفنگ دی جائے اور تب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپروو کریں اس بجٹ کو. آخری سوال, چونکہ مجھے پتا ہے آپ ایک بڑی ضروری میٹنگ میں, مجھے یہ بتائیں کہ وٹ از پازیٹیو فار عمران خان؟ جنگ ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, آپ نے ایک یونٹی ڈیولپ کی عمران خان کا نام استعمال کر کے, اور عمران خان کا وہ جو ووٹر سپورٹر ہے جو آرگنائزڈ ہے اس کو اپنے ساتھ ملا کر. عمران خان کا گین کیا ہوا اس ساری سچویشن میں؟ عمران خان نے اس ساری صورتحال میں یہ گین کیا کہ اس نے بتایا ہے کہ اس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ مودی کو اگر کوئی پاکستان کا لیڈر کاؤنٹر کر سکتا ہے تو عمران خان ہے. اس دن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑی پیاری بات کی, کہتے ہیں ذرا امیجن تو کرو کہ ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر مودی ہو, انڈیا کا پرائم منسٹر, اور پاکستان کا عمران خان ہو. تو اب آپ بتاؤ, انہوں نے کہا کہ مودی درندہ ہے, انسانیت کا قاتل ہے, عمران خان نے کسی پرندے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا. تو انہوں نے کہا کہ قد کاٹ دیکھے نا انٹرنیشنل, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ شہباز شریف کی کیا وہ ہے, مطلب مودی کے سامنے, یہ تو نواز شریف کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مودی کا نام نہیں لیتا, مریم مودی کا نام نہیں لیتی. عمران خان نے ایک تو پاکستان سے اپنی وفاداری ثابت کی ہے ایک بار پھر. جو لوگ ایک کمپین چلاتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن ہے, عمران خان کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں, میں نہیں تو پاکستان ٹوٹ جائے, یہ نہیں. حالانکہ نون لیگ کا نعرہ بات یاد ہے نا کہ ہم پھر پاکستان کھپے نہیں کہیں گے. ہاں یس, اگر مریم کو کچھ ہوگا تو ہم پاکستان کھپے نہیں کہیں گے. ایون بلاول نے بھی ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس نے کہا کہ سندھ. پھر ایک بار آپ کو یاد ہے ایف اے ٹی ایف کے اوپر ووٹنگ تھی, تو نون لیگ نے کہا تھا کہ پہلے یہ آپ ہمیں این آر او دیں تو پھر جو ہے وہ ہم اس کا حصہ بنے, اس کا ووٹ ڈالیں گے. عمران خان نے ایسی کوئی شرط غیر مشروط کی. عمران خان نے اپنی وہ دکھائی ہے وفاداری, ملک سے وفاداری سارے کو دکھائی ہے. باقی جو کچھ لوگ یہاں پہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہو گئی ہے, بہت پاپولر ہو گئی ہے, بہت طاقتور ہو گئی ہے, اور عمران خان کمزور ہو گیا ہے. تو 15-20 دن گزرنے دیں, ساروں کو نظر آ جائے گا. ہمیں تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے, لیکن جن کو نظر نہیں آ رہا ان کو 15-20 دن بعد نظر آ جائے گا. پاپولیرٹی کے خاص طور پر بات چیت. دیکھیں, پاکستان کے لوگوں نے افواج پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں, بیرونی جارحیت کے مقابلے میں سپورٹ کیا, جو کہ کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نا آپ کو بڑی ایک دل کی بات بتا رہا ہوں. جب یہ سارا معاملہ ہوا نا, تو میں انڈین میڈیا میں نے بہت فالو کر رہا تھا, ان کے وہ یوٹیوبرز میں فالو کر رہا تھا جو پرو مودی نہیں ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں. مجھے 1000% یقین تھا کہ مودی اٹیک کرے گا ہی کرے گا. ایسا ہی ہے. اب میں کیا سوچتا تھا, میں یہ کہتا تھا کہ یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے, یا دنیا کی کوئی بھی فوج ہو, وہ اس وقت تک اس کمٹمنٹ اور جذبے سے نہیں لڑ سکتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. ٹھیک ہے. میں کنونس تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو, ہم سب کو فوج کے پیچھے انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. کیوں؟ میں یہ کہتا تھا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ جنگ آگے بڑھ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ کیونکہ بی جے پی نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ اے جے کے وہ لیں گے, مجھے یہ تھا کہ اگر وہ اے جے کے پہ اٹیک کر دیتا ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, وہ تھوڑا سا بھی آگے آ جاتے ہیں, تو یار ہماری تو ایک جو کشمیر کی جگہ ہے, ایک انچ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہمارے پاس وہ علاقہ ہے, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اور پھر معاملات بڑھیں گے, کشیر کی طرف جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے سویلینز کی جانیں جائیں گی. تو ضروری ہے کہ ہمارا جو جوان بارڈر پہ کھڑا ہے اسے پتہ ہو کہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. لڑنا اس نے ویسے بھی ہے, جذبے سے لڑنا, لیکن جب پوری قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو اور زیادہ کوئی جذبے سے لڑے گا. ایسے ہی. تو وہ جو جوان سرحد پہ کھڑا ہے نا, وہ 1 انچ بھی پاکستان کے اندر انڈیا کو نہ آنے دے, اس جذبے سے وہ لڑے. تو پاکستان کے لوگوں نے اداروں کو سپورٹ کیا ہے انڈیا کے خلاف, بیرونی جارحیت کے خلاف, سرحدوں کے دفاع کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے سپورٹ کا کہ انٹرنلی بھی لوگوں نے ان کے ہر چیز کو تسلیم کر لیا, نہیں. اور اگر کسی کو شک ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے, پھر تو بہت زبردست ہے, آنے تو اس کے بعد اس کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے, کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, اب تو پاپولیرٹی ختم ہو گئی, آپ کی پاپولیرٹی آسمان پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نے بڑا گین کیا, بڑی اچھی بات ہے, نون لیگ نے گین کر لیا ہے, آپ بھی پاپولر ہو گئے ہیں, تو اب آنے دیں اس کو باہر, آپ وہ کیا کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن پتہ حقیقت سب کو ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, ہر سال 40 سے 45 لاکھ ووٹر بڑھ رہے ہیں, نئے رجسٹر ہو رہے ہیں. باقی ٹائم زیادہ نہیں ہے, 15-20 دن میں آپ اس یکجہتی کی فضا اور جو تلخیاں کم ہوئی ہیں, نفرتیں کم ہوئی ہیں, اس میں اگر عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت آگے بڑھا لیتے ہیں اور کچھ بڑے فیصلے ملک کی خاطر پازیٹیو کر لیتے ہیں تو اچھا ہے, نہیں تو 15-20 دن بعد آپ دیکھیں گے جو مومنٹم ہے بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں, 15-20 دن بعد تلخیاں, نفرتیں, انسرٹینٹی دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں.